السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم مدات کو ڈسکس کریں گے، مدات کو پڑھیں گے۔ اور گزشتہ جو ہمارے سبق ہوئے ہیں، درس ہوئے ہیں، وہ نون قطنی کے متعلق تھے، نون قطنی کے متعلق ہوا، اور اس سے پہلے جو ہمارا درس تھا وہ حمزہ وصلی کے متعلق ہوا۔ تو آج ہم مدات کو دیکھتے ہیں۔ ہدایات۔ مدات مدات مد کی جمع ہے، مد کا معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا۔ ٹھیک ہے، 4 قسمیں بنیادی طور پر مد کی 4 قسمیں ذہن نشین کر لیں: مد لازم، مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی۔ یہ کیونکہ زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے، عام طور پہ مد متصل، منفصل، مد عارض وقفی کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، تو انہی کو پھر ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ۔ مد لازم، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد شد والا حرف یا ساکن حرف آ جائے تو حروف مدہ اور کھڑی حرکات کی آواز کو 6 الف کی مقدار تقریباً 3 سے 5 سیکنڈ تک لمبا کھینچ کر پڑھیں گے۔ 3 سیکنڈ بھی ذہن میں رکھوا دیں، بچے کو کافی ہے۔ تو مد لازم یعنی حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد ساکن حرف آ جائے یا شد والا حرف آ جائے تو حروف مدہ کی مقدار کو ہم 3 سیکنڈ تک لمبا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ پہلے بھی ہم ساکن کے اس میں ہم نے ساکن کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد ساکن حرف آ جائے تو ان کی مقدار کو ہم نے بڑھا کر 1 سیکنڈ سے 3 سیکنڈ پہ کر دینی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، حروف مدہ کھڑی حرکات کے بعد شد والا حرف آ جائے گا یا ساکن حرف آ جائے گا تو اس کی جو نارمل مقدار ہوتی ہے حروف مدہ کی یا کھڑی حرکات کی 1 سیکنڈ ہے، تو اس کو بڑھا کے ہم 3 سیکنڈ پہ لے آئیں گے۔ اچھا، یہ چیزیں ہم نے پہلے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں، یہاں پہ صرف ان کی دہرائی ہو رہی ہے اور ان کے صرف نام ذہن نشین کروانے۔ پیچھے ہم نے نام نہیں پڑھے تھے، یہاں پہ ہم اس کا نام یاد کریں گے کہ بھی اس مد کو نام کیا دیا گیا اور کون سی یہ مد ہے۔ اب یہ ہو گئی مد لازم، یعنی حروف مدہ یا کھڑے حرکات کے بعد شد والا حرف یا ساکن حرف آ جائے تو اس مد کو نام دیا ہے مد لازم کا۔ جوڑ کا طریقہ: والن، واد الف لام زبر وا، یہ واد الف پھر لام، وال، لام 2 زبر لن، والن۔ الف مدہ پہ مد کیوں کی؟ کیونکہ آگے شد والا حرف آ رہا ہے، شد والا حرف جیسے ہی ساتھ ملایا تو پھر ہم نے مد بھی کر دی۔ دوسرا طریقہ جوڑ کا ہے والن، یعنی واد الف مد لام زبر وال، لام 2 زبر لن، والن۔ یعنی مد کا نام لے کر بھی جوڑ کر سکتے ہیں، بغیر نام لیے بھی جوڑ کر سکتے ہیں، جو طریقہ آپ کو آسان لگے۔ آپ دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں، دونوں طریقے درست ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جوڑ ہو گیا۔ والن، والن، یعنی یہ وال الف لام زبر وال لکھا ہوا ہے بغیر مد کے۔ اب الف مدہ کے بعد شد والا حرف آ رہا تھا تو الف مدہ کی مقدار کو ہم نے 3 سیکنڈ لمبا کر دیا۔ اسی طرح والین ہے، والین، الف مدہ کے بعد شد والا حرف ہے تو ہم نے الف مدہ کے اوپر 3 سیکنڈ کی مد کر دی۔ والین۔ اسی طرح دابتن ہے، الف مدہ کے بعد شد والا حرف بار ہے تو ہم نے الف مدہ پہ 3 سیکنڈ کی مد کر دی، دابتن۔ تو اس مد کا نام مد لازم رکھ دیا۔ حروف مدہ کے بعد کھڑی حرکات کے بعد شد والا حرف آ جائے یا ساکن حرف آ جائے تو اس وقت جب ان کے اوپر ہم مد کر رہے ہوتے ہیں ان کی مقدار کو بڑھا کر، تو اس مد کا نام مد لازم رکھا ہوا ہے۔ لرادک، ٹھیک ہے، یہ بغیر مد کے تھا تو الف مدہ کے بعد شد والا حرف تھا تو پھر مد لگا کے پڑھا تو بن گیا لرادک۔ اسی طرح حاجک، حاجک تھا، الف مدہ کے بعد شد والا حرف تو مد لگا کے پڑھا حاجک، یہ بن گیا۔ ٹھیک ہے،
اور ان تمام میں آپ جوڑ کرتے ہوئے مد کا نام لے بھی سکتے ہیں، بغیر نام لیے بھی جوڑ کر سکتے ہیں۔ مد کا نام لیں گے تو صاد الف مد خا زبر صاخ، بغیر نام لیں گے صاد الف خا زبر صاخ، دونوں طریقے درست ہیں۔ صاخ خا زبر خا، صاخا تا زیر تی، صاخاتی۔ اس طرح حا الف زبر حا الف، قاف زبر حا، قاف زبر قا، حاقا تا زیر تی، حاقاتی۔ رادوہ، ٹھیک ہے، رادوہ۔ حاجوکا، الف مدہ کے بعد شاد والا حرف ہے تو الف مدہ پہ مد کر کے اس کو پڑھا حاجوکا۔ اسی طرح اتحاجو، الف مدہ کے بعد شاد والا حرف ہے، پھر واو مدہ کے بعد شاد والا حرف ہے، تو اب ہم نے الف مدہ پہ بھی مد کرنی ہوگی 3 سیکنڈ کی، اور واو مدہ پہ بھی مد کرنی ہوگی 3 سیکنڈ کی، تو بن جائے گا تو اس کا جوڑ پھر واو مدہ کے ساتھ یوں کر لیں گے، حا الف جیم زبر حاج، اور جیم واو نون ہے تو جیم واو نون پیش جون، نون شاید والا آتا ہے تو نون پہ غنہ بھی کرتے ہیں، بن جائے گا جون، نون یا زیر نی، جونی۔ اتحاجونی، یہ دونوں پھر اسی طرح کر لیں گے، تو یہ ہو گیا مد لازم کا۔ یتماس، تأمرو، تأمرونی، پہلے واو پہ مد کی، مد کے بعد پھر نون پہ شد تھی تو غنہ کیا اور پھر اس کو ملایا، تأمرونی، یہ واو مدہ کے بعد شد والا حرف آ گیا۔ وحاجہ، اس طرح یہ بھی، اور یہ کھڑے زبر کے بعد اللہ، حمزہ لام کھڑا زبر آل، اور لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ، ٹھیک ہے۔ کھڑے لفظ اللہ سے پہلے حرف پہ زبر ہے، یعنی کھڑا زبر ہے تو لفظ اللہ کو موٹا بھی کریں گے، اللہ، کھڑے زبر کے بعد شد والا حرف صاد فا زبر کھڑا، صاد فا کھڑا زبر صاف، فا کھڑا زبر فا، پھر بن گیا صافا تا زیر تی، صافاتی، یہ بھی اسی طرح الذکرین، حمزہ دال کھڑا زبر دال زبر تھا، الذکرین، تتبعانی، عین نون کھڑا زبر عان، نون زیر نی، عانی، تتبعانی، صوافا، تو یہ جانون، کھڑے زبر کے بعد ساکن ہے، حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل، تو یہ ہے ساری مد لازم، یعنی حروف مدہ کھڑی حرکات کے بعد ساکن حرف آ رہا ہو یا شد والا حرف آ رہا ہو تو ان کے اوپر ہم مد کریں گے۔ نمبر 2 ہے مد متصل، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ حمزہ عین کے سرے والی شکل میں ہو، تو حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر مد کریں گے، اور اس مد کی مقدار 3 الف
یعنی 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مد متصل یعنی یہ حمزہ جیم الف زبر جا، مد متصل حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ تو یہ جیم الف زبر جا الف مدہ ہے، ساتھ ہی اسی کے ساتھ حمزہ آ گیا۔ اور مد متصل کی شکل نشانی کیا ہے کہ حمزہ یہ عین کے سرے والی شکل میں ہوگا، تو اس کو مد متصل کہیں گے، یعنی حروف مدہ کے بعد اسی طرح عین کے سرے والے شکل کا حمزہ آ جائے یا کھڑی حرکات کے بعد، تو اس مد کا نام مد متصل ہوگا۔ یہ جا جیم الف زبر جا حمزہ زبر آ، جا قرو ان، قاف پیش قو، را واو پیش رو، قرو حمزہ 2 زیر ان، واو مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو اب قرو ان، اب اس کو 3 سیکنڈ کھینچ کر لمبا کریں گے۔ اس طرح یہ یا مدہ کے بعد حمزہ آ گیا بری ان تھا، یا مدہ کے بعد حمزہ آ گیا را یا زیر ری اور حمزہ 2 پیش ان، بری ان۔ کھڑے زبر کے بعد حمزہ آ گیا لام کھڑا زبر لا حمزہ زیر ای، تو کھڑے زبر کو مد کی تو اولئک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خطیئۃ یا مدہ کے بعد حمزہ آ گیا خطیئتہ، مریئن یا مدہ کے بعد حمزہ آ گیا، تو اس کو کہتے ہیں حمزہ مد متصل، یہ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے جس کلمے میں حروف مدہ ہے یا جس کلمے میں کھڑی حرکات ہیں۔ نوٹ اولئک، اس کلمے میں واو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ جی آ، اس کلمے میں الف نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، یعنی اولئک واو نہیں پڑھا جاتا ہے اس میں، اور جی آ میں الف نہیں پڑھا جاتا، جیم یا زیر جی، یہ جس طرح جیم یا زیر جی حمزہ زبر آ، الف کا نام لے کے بھی جوڑ کر دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیم الف یا زیر جی کر دیں، یا خالی جیم یا زیر جی کر دیں حمزہ زبر آ، جی آ، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس مد کو کہتے ہیں مد متصل۔ حروف مدہ کھڑی حرکات کے بعد شد والا حرف یا جزم والا حرف آئے گا تو مد لازم کہیں گے اس کو، اور حروف مدہ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے گا، اس کی نشانی یہ ہے کہ حمزہ یہ عین کے سرے والی شکل میں ہوگا، تو اس کو مد متصل کہیں گے۔ آگے ہے مد نمبر 3 مد منفصل، حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ حمزہ الف کی شکل میں لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر مد کریں گے۔ اس مد کی مقدار 1 سیکنڈ سے، اور اس مد کی مقدار 1 الف سے لے کر 4 الف تقریباً 1 سیکنڈ سے 3 سیکنڈ تک ہے، اور اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، اور یہ مد لکھنے میں سائز میں تھوڑی چھوٹی لکھی جاتی ہے، یعنی یہ جو مد ہے یہ بڑی مد لکھی جاتی ہے، اور یہ جو مد منفصل ہے اس کی مد کی جو وہ لکھے جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا چھوٹے سائز میں لکھا جاتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بڑی مدیں ہوتی ہیں، یعنی بڑی مد کا نشان ہوتا ہے، کچھ پہ چھوٹی مد کا نشان ہوتا ہے، تو یہ چھوٹی مد کا نشان یہ مد منفصل کہلاتا ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد وہ اس کے ساتھ والے کلمے میں، اب یہ ما علیحدہ کلمہ ہے، اصابہ علیحدہ کلمہ ہے، قالو علیحدہ کلمہ ہے، آمنا علیحدہ کلمہ ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے، اور ساتھ میں یہ نشانی ہے کہ یہ ہمیشہ الف کی شکل میں لکھا ہوا آئے گا، مد منفصل کا جو حمزہ ہے وہ ہمیشہ الف کی شکل میں لکھا ہوا آئے گا، تو اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔ اس کی مقدار بھی آپ 3 سیکنڈ ذہن میں رکھ لیں، ابتدائی بچوں کو 3 سیکنڈ ہی آپ کہہ دیں، 3 سیکنڈ آپ کھینچ کے پڑھیں۔ اچھا، ما اصاب ہے، میم الف زبر ما، حمزہ زبر آ، صاد الف زبر صا، ما اصا، با زبر با، ما اصاب۔ اب یہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اور نشانی کیا ہے کہ حمزہ الف کی شکل میں لکھا ہوا ہے، تو یہ نشانی ذہن میں رکھ لیں، جب بھی اس طرح کا حمزہ حروف مدہ کے بعد آ جائے گا تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ مد منفصل ہے۔ یہ منفصل بھی اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ حروف مدہ الگ کلمے میں ہوتا ہے اور حمزہ الگ کلمے میں ہوتا ہے، یعنی دونوں کلموں کا فاصلہ ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ کلمے ہیں، تو اس لیے اس کا نام منفصل رکھ دیتے ہیں۔ اور وہ متصل، ان کا نام اس لیے رکھا کہ بھی حروف مدہ اور حمزہ اسی کلمے میں ہوتے ہیں، ان کا کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، وہ علیحدہ کلمے میں نہیں ہوتے، اس لیے ان کو متصل کہہ دیا، یعنی ملے ہوئے، حروف مدہ اور حمزہ ملا ہوا ہے، کھڑی حرکات اور حمزہ ملا ہوا ہے، اس لیے متصل۔ اور یہ
علیحدہ علیحدہ کلموں میں، الگ الگ کلموں میں، اس لیے منفصل، منفصل الگ الگ کلموں میں، تو یہ علیحدہ علیحدہ. بنی آدم، بنی یا مدہ کے بعد کھڑا زبر حمزہ آ گیا تو یا مدہ کے اوپر ہم نے 3 سیکنڈ مد کر لی. بنی آدم. ذرا یا اختہ، یا کھڑا زبر یا، اور اختہ یہ حمزہ کی الف کی شکل میں آ گیا، یا اختہ، تو اس مد کا نام ہو گیا مد منفصل. آگے آ جائیں مد عارض وقفی. مد عارض وقفی حروف مدہ کھڑی رکعت اور حروف لین کے بعد آنے والے حرف پر وقف کرنے کو وقف مد عارض وقفی کہتے ہیں، وقف عارض وقفی کہتے ہیں، اور پھر جو اس پہ مد کر رہے ہوتے ہیں اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. وہ حروف مدہ کے بعد ہو جائے گی، حروف لین کے بعد بھی ہو سکتی ہے، کھڑی رکعت کے بعد بھی ہو سکتی ہے. جب بھی وقف عارض وقفی کریں تو حروف مدہ کھڑی رکعت حروف لین کو 1 سے 5 الف کی مقدار 1 سیکنڈ سے 4 سیکنڈ کے برابر کھینچ کر مد کر کے وقف کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے بعد جب بھی ہم کسی حرف پہ وقف کریں گے تو ان کو ہم 3 سیکنڈ ذہن میں رکھ لیں، بے شک 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قرآن پاک میں اس مد کا استعمال سب مدوں سے زیادہ ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مد بظاہر لکھی ہوئی بھی نہیں ہوتی. تو قرآن پاک میں لکھی ہوئی یہ مد نہیں ہوتی، اسی رول کو، اسی قاعدے کو فالو کرتے ہوئے مد ہم خود لگاتے ہیں. بس اسی قاعدے کو فالو کرتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے وقف کرتے وقت مد کر کے وقف کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے یہ کانا ہے، قرآن پاک میں اسی طرح لکھا ہوگا کانا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا. تو اب ہم نے الف مدہ الف مدہ کے بعد ہم نون پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، تو الف مدہ کو پہلے ہم 3 سیکنڈ کھینچیں گے، پھر نون پہ وقف کریں گے. جیسے کانا، یعنی کاف الف زبر کا، اور نون پہ جب وقف کر دیا تو بن گیا یعنی کانا وقف کان. سرا الانسان، الف مدہ کے بعد ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں کسی حرف پہ، تو ہم الف مدہ کو 3 سیکنڈ پہلے کھینچ لیں گے، پھر وقف کریں گے الانسان. تو یہ وقف کی وجہ سے مد ہم کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام وقف عارض وقفی کر دیا، یعنی عارضی طور پہ وقف کر رہے ہیں تو اس وقف کے نتیجے میں یہ مد ہم نے کی ہے، تو اس لیے اس کا نام اسی مناسبت سے عارض وقفی کر دیتے ہیں، مد عارض وقفی. عابدون، واو مدہ کے بعد نون پہ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو بن جائے گا عابدون، مد کر کے وقف کریں گے. ساہون، سرا ابابیلا، یا مدہ کے بعد وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو بن جائے گا ابابیل. ٹھیک ہے، با یا زیر بی اور لام ساکن ہے، بیل. ٹھیک ہو گیا. سجیل، وقف کریں گے تو سجیل. قریشن، یا لین کے بعد وقف کر رہے ہیں تو شین کو ساکن لکھیں گے، وقف قریش. خوفن، وقف خوف، کھڑے زبر کے بعد باصحابی، وقف باصحاب. واو مدہ کے الٹا پیش کے بعد الغاوون، وقف الغاوون. کھڑے زیر کے بعد ابراہیم، وقف ابراہیم. تو یہ اس انداز سے پھر وقف ہو جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں وقف عارض مد ہو جائے گی، یعنی اس کو کہتے ہیں وقف عارض وقفی. تو سوالات ہیں، مد کی 4 قسمیں کون کون سی ہیں؟ مد لازم، مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی. مد لازم کی تعریف سنیں. مد لازم کی تعریف یعنی حروف مدہ کھڑی حرکات کے بعد شد والا حرف آ جائے یا ساکن حرف آ جائے تو حروف مدہ کھڑی حرکات کو ہم 3 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے، مد کر کے پڑھیں گے، اس کا نام مد لازم ہے. مد متصل کی تعریف، حروف مدہ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ حمزہ عین کے سرے کی شکل میں ہوگا، سرے والی شکل میں ہوگا، اس کو مد متصل کہتے ہیں. مد منفصل، حروف مدہ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ حمزہ الف کی شکل میں لکھا ہوا ہوگا، تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں. مد عارض وقفی، حروف مدہ کھڑی حرکات کے بعد حروف لین کے بعد کسی حرف پہ ہم وقف کریں تو اس وقت جو مد کریں گے اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. تو یہ ہماری مدات کی مشق مکمل ہو گئی ہے. تو اب اس کی پریکٹس آپ نے بچوں سے قرآن پاک میں کروانی ہے.
ان کے ذمے لگائیں کہ وہ 10 اس طرح کی مدات آپ کے سامنے لکھ کے لائیں، مد عارض وقفی کی مثالیں لکھ کے لائیں، اور مد لازم کی مثالیں لکھ کے لائیں، مد متصل کی، مد منفصل کی۔ تو یہ اب آپ نے ان کے ذمے کام لگانا ہے کہ وہ مدات کو لکھ کر آپ کو دکھائیں۔ جو لکھنے والے بچے ہیں، جو لکھنا نہیں جانتے، تو پھر وہ ویسے ہی اپنے قرآن پاک میں مدات کو دیکھیں اور ان کے اوپر وہ پینسل سے نشان لگا لیں، وہی آ کے آپ کو سنا دیں، یا آپ 2-4 صفحے ان کے ذمے لگا دیں کہ بھی ان صفحات میں سے آپ ان مدات کو تلاش کر کے لے آئیں۔ جن صفحات پہ آپ دیکھیں کہ مدات زیادہ ہیں تو وہی ان کو آپ صفحات دے دیں کہ بھی ان سے آپ مدات تلاش کر کے لے آئیں، نشان لگا کے لے آئیں، اور آ کے ہمیں نشاندہی کر کے بتائیں یہ کون سی مد ہے، اور وہ آپ کو سنائیں بھی صحیح اور نشاندہی بھی کریں کہ یہ فلاں مد ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ان کی بنیاد اچھی ہو جائے گی، مدات ان کو زبانی یاد ہو جائیں گی۔ اور پیچھے بھی جو سبق ہمارے ہوئے ہیں ان میں بھی آپ اسی طرح قرآن پاک کی ساتھ پریکٹس کرواتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے ادغام، غنّے کی مشق۔ غنہ نمبر 4 جو ہم ادغام پیچھے ہم چھوڑ کر آئے ہیں اس کی مشق ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھتے ہیں، اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔